إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے. درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدا و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، آج 14 اگست ہے. آج سے تقریباً 79 سال قبل اس دن اللہ رب العالمین نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا تھا. اس لیے آج کا دن ہمارے لیے بڑے اعزاز اور فخر کا دن ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی. اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق
تقریباً 20 لاکھ افراد اس آزادی کی جد و جہد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ ماؤں کی عزتیں لوٹی گئیں، باپ کو قتل کیا گیا، بہنوں کی عزتوں کو چھینا گیا، بچوں کو نیزوں پہ چڑھایا گیا۔ جب اعلان ہوتا ہے نکلو ملک پاکستان کے لیے، کیا لمحہ تھا، کیا منظر ہوگا۔ ایک طرف سوچ یہ ہے مولا ہم اس دھرتی پر رہتے تھے، ہمارا گھر بار، کاروبار، جائیداد، ہماری زمینیں، مال مویشی، ہمارے سارے معاملات، اس کو چھوڑ کر ملک پاکستان کی طرف جانا ہے، کتنا بڑا فیصلہ تھا۔ آج لوگ چند ٹکوں کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، رشتہ داریاں جدا ہو جاتی ہیں، چہرے دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایمان کا کیا منظر ہوگا جنہوں نے اسلام کی بنیاد پر بننے والی ایک ریاست کے لیے، جس کا مقصد یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، ماں باپ کو قربان کیا، بیوی بچے قربان کرنا پڑے، پورا گھر، خاندان، قافلہ جب نکلنے لگتا تھا سوچ ہوتی تھی مال یہیں پر رہ گیا، جائیداد یہاں پر چھوڑ کے جانی ہے، گھر کے دروازے یہاں پر چھوڑ کے کھلے جانے ہیں، اور زمینیں، مال مویشی یہاں پر ہے۔ لیکن آگے کی منزل کا پتہ نہیں، ہم ملک پاکستان پہنچ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک گھرانہ پورا مکمل وہاں پر جا کر اکٹھا ملاقات بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اطلاعات موجود تھیں کہ ایک قافلہ نکلا ہے، گھرانہ نکلا ہے، باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو جلا دیا گیا، راکھ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اس کی اولاد کو وہاں پہ مار دیا گیا، خون بہا دیا گیا، جوان بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، برہنہ کیا گیا، شیر خوار بچوں کو معافی نہیں دی گئی۔ کوئی ایک واپس آ رہا ہے، کوئی دو آ رہے ہیں، کوئی چند آ رہے ہیں۔ پوری ٹرین کے اندر جہاں پر لوگ یہاں پر آتے تھے، ایسی ٹرینیں میں ملی کہ لاشوں کے ساتھ وہ ملک پاکستان پہنچی ہیں۔ یہ نعمت ہمیں مفت میں نہیں ملی۔ ہزاروں واقعات کتب کے اندر اور رسالوں کے اندر درج ہیں۔ ایک بہن نے لکھا میرے سامنے میرے باپ کو شہید کیا گیا، میرے 7 بھائی تھے، 7 کو شہید کر دیا گیا، میرا چچا ساتھ تھا، اس کو شہید کر دیا گیا، چچا کے 4 بیٹے تھے، 4 کو شہید کر دیا گیا۔ کہا جب میرا چھوٹا بھائی جو زندہ بچا تھا، بچوں کی طرح سہما ہوا ایک جانب کھڑا تھا، ظالم میری عزت کو لوٹنے کے لیے ناپاک ارادوں سے میری طرف بڑھے، بھائی سے برداشت نہ ہوا، آگے بڑھا، میرے لیے ڈھال بننے لگا۔ ظالموں نے کلہاڑا پکڑا، گردن پہ مارا، گردن کو تن سے جدا کر دیا، گردن دور جا کے گری، میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر جملے کسے، ہمیں کیا معلوم تھا تیری گردن اتنی کمزور ہے، ہم تیری گردن کے لیے اپنے کلہاڑے کو گندے خون سے ناپاک نہ کرتے۔ کہیں ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹ کر، ان کو برہنہ کر کے، ان کے جسم سے چھاتیاں کاٹ کے ان کو ہار کی طرح لڑیوں میں پرویا گیا۔ یہ آزادی کی نعمت ہمیں مفت میں نہیں ملی۔ تحقیق کے ساتھ کتب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، لوگوں نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب ماں بہنوں کو لگا کہ ہماری عزت یہاں پر نہیں بچے گی، لٹ جائے گی، وہ کیا منظر ہوگا، کیا سوچ ہوگی۔
کہ یا تو ان ظالموں کے ہاتھوں میں غلام بن جائیں، عزت لٹا لیں، یا پھر ہمارے پاس کنواں ہے، اس کے اندر چھلانگے لگا کر اپنی زندگی کا اختتام کر لیں۔ اور تاریخ میں لکھا ہے مسلمان عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے زندگی کا سودا کر لیا، زندہ کنووں کے اندر چھلانگے لگا لیں اور اپنی زندگی کا اختتام کر لیا۔ کتنی مائیں بہنیں ایسی تھیں عزت بچانے کے لیے نہروں کے اندر چھلانگے لگا دیں۔ حضرات، وطن پر، اس ملک پاکستان پر لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ نعمت ملی ہے، یہ ہمیں مفت میں نہیں ملی۔ ہمارے آباء و اجداد کا خون اس نعمت کو حاصل کرنے میں شامل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر یہ اتنی بڑی قربانیاں کیوں دی گئیں کہ لوگ شہید ہو گئے، اور اتنے بڑے ظلم اور ستم کے باوجود تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ افراد نے ہجرت کی تھی۔ ہزاروں ظلم کی داستانیں رسالوں اور کتب میں چھپی ہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہوں گے جو تحریر میں نہیں آ سکے، اور ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا ظلم بیان نہ کر سکے، یہ مظلومانہ معاملات اپنے سینوں میں لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو یہ داستان سنانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا سیکولر جماعتوں کی غلامی کرنا تھا؟ کیا صرف معاشی تحفظ تھا؟ اگر یہی مقصد تھا تو پاکستان کے اندر ہندوستان کی نسبت کون سی دودھ اور شہد کی نہریں زیادہ بہہ رہی تھیں؟ جواب ایک ہے، اس کا مقصد تو قومی نظریہ تھا۔ مسلمان ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ان کو ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے شب و روز کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق گزار سکیں۔ کیا آج وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے؟ جواب سنتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، لمحہ فکریہ ہے، لیکن پھر بھی ان سارے معاملات کو چھوڑ کر جب میں اپنے ماحول کو دیکھتا ہوں تو ہم تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ سارے معاملات کے باوجود آج ہم آزادی کی فضا میں جی رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بلند آواز سے آذان کہہ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، لوگوں کو کہہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنے چہروں کو سجا بھی لیتے ہیں اور لوگوں کو کہہ بھی لیتے ہیں، کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری مائیں بہنیں اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے برقع پہن لیتی ہیں، پردہ کر لیتی ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے اس ملک پاکستان میں جگہ جگہ پہ مساجد اور مدارس دستیاب ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے حلال کھانے کے لیے گائے کا گوشت مل جاتا ہے، دودھ مل جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نعمت ان سے پوچھے جن کے پاس یہ آزادی کی نعمت ابھی تک نہیں ہے۔ سعد الشسری مکہ کے اندر ایک بہت بڑے مدرس ہیں، خطبہ حج بھی چند سال پہلے انہوں نے دیا تھا۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں نے حرم کے اندر، مکہ کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فجر کی سنتیں بڑی لمبی پڑھ رہا تھا۔ میں دیکھتا رہا، جب اس نے اپنی 2 رکعتوں کو، سنتوں کو مکمل کیا، میں نے اس سے پوچھا
ارے بھائی، دین اسلام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا، آپ فجر کی سنتیں انتہائی مختصر انداز میں پڑھتے تھے، آپ نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھی ہے؟ کہنے لگے، اس شخص نے مسکرا کے جواب دیا، اس نے کہا شیخ بات یہ ہے میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں پر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خطرہ ہوتا ہے۔ آج یہاں پر موقع ملا، جی چاہا دل بھر کے اللہ کے گھر میں نماز ادا کر لوں، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لوں۔ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے یہ تمہیں نعمت دی ہے، چاہے اتنی قربانیوں کے باوجود دی۔ اور معروف کالم نگار جاوید چودھری اپنے کالم کے اندر لکھتا ہے کہ ہندوستان سے محمد خالد نامی شخص کا مجھے پیغام آیا، اس نے کہا آپ اپنی قوم کو مبارکباد دینا اور ان سے کہنا تم خوش نصیب ہو کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے ملک پاکستان میں آ چکے ہو، تم یہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر لیتے ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اگر اس نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو ایک چکر ہندوستان کے اندر دلی کا لگا لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نعمت تم پر کتنی بڑی ہے۔ آج ہم دلی کے اندر اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا گھر سے باہر جا کر اللہ اور اس کے نبی کا نام نہیں لینا، اپنی جانیں بچانے کے لیے ماتھوں کو نشان زدہ کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا ٹھوکر لگ جائے تو ہائے اللہ نہیں کہنا، ہائے رام کہنا، دل میں اللہ کا تصور پیدا کرتے۔ اپنی قوم سے بدلا دیجیے گا، محمد خالد تجھے سلام کہتا ہے، مبارک دیتا ہے، تمہیں آزادی مبارک۔ حضرات یہ اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس آزادی کو نعمت کا نام دیا ہے۔ بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی تھی تو اللہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے اذ انجینا من آل فرعون، جب ہم نے آپ کو فرعون سے نجات دلوائی تھی، آزادی دلوائی تھی، یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اس نعمت کا مل جانا اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، یہ نعمت ملی تو اللہ نے ان سے بھی یہ خطاب کیا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب تم مکہ کے اندر تھوڑے سے تھے، دشمن جب چاہتا تمہیں مارتا پیٹتا تھا، تمہارے رب نے تم پر انعام کرتے ہوئے مدینہ کی ریاست دی، تمہیں مدد دی، قوت دی، رزق دیا۔ اب تمہارا حق یہ بنتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، رب نے اور دیا، مکہ کی فتح ہوتی ہے، اللہ نے مکہ بھی فتح کروا دیا۔ اور جب ان کو یہ نعمت ملتی تھی وہ ہماری طرح آلات موسیقی، ناچ گانا، یہ بھنگڑے ڈھول اور یہ تماشا گیریاں اور یہ باجے بانسریاں نہیں بجاتے تھے۔ آج کی نئی نسل کو کیا پتا ہو ہمارے وڈیروں نے کیا کیا قربانیاں دی، اس کو یہ معلوم ہے میں نے ڈھول ڈھمکا کرنا ہے، ناچ گانا کرنا ہے، آلات موسیقی کرنی ہے، بانسریاں بجانی ہے، ہلڑ بازی کرنی ہے، بازاروں کے اندر شور مچانا ہے، میں نے نعرہ لگا دینا، اس چیز کا نام آزادی ہے۔
جب میرے نبی کو اللہ نے مکہ دیا تھا، فتح ہوا تھا، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے کائنات کے امام کو دیکھا، آپ اس سے قبل چاش کی نماز 2 پڑھا کرتے تھے، جب رب نے مکہ کی دولت بھی دے دی، فتح دے دی، نبی کائنات علیہ السلام نے اس دن 8 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، کائنات کے امام فرماتے ہیں میں مدینہ میں آیا، دیکھا یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے، میں نے سوال کیا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ کائنات کے امام نے فرمایا پھر ہمارا حق تم سے زیادہ بنتا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے، آج کے بعد ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کریں گے۔ آزادی نعمت ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں اس انداز سے جیسے اسلام نے سکھایا ہے۔ اسلام کے اندر آزادی کا مقصد بے لگام اور آوارگی نہیں ہے۔ آپ اسلام کے اندر دائرہ اسلام میں ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، میرے آقا نے فرمائے دنیا کی زندگی مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، آزاد کہاں ہے؟ اس کے لیے پابندیاں ہیں، سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، قتل و غارت نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، شراب نوشی نہیں کرنا ہے۔ یہ سارے معاملات طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بدلائے، یہ آزاد نہیں ہے۔ مومن دنیا کے اندر قید میں ہے۔ آزادی ایک حد تک ہے، اس کا شمار ویسے کیا جائے اور اس نعمت کا اللہ کے سامنے شکریہ ادا کیا جائے۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس شخص نے اپنے گھر کے اندر صبح کی اور اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، دشمن کے حملے کا اس کو خوف نہ ہو، اور اس کے بدن کے اندر اللہ نے صحت دی ہو، بیماری نہ ہو، اور ایک دن کا صبح سے لے کے شام تک کا عندہ رزق قوتہ، شام تک کا اس کے پاس رزق ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا، یہ کائنات کا امیر ترین آدمی ہے، گویا اللہ نے اس کے لیے دنیا کی ساری بنائیاں اس کے مقدر میں رکھ دی۔ یہ امن ایک بہت بڑی رب کی نعمت ہے۔ انبیاء نے بھی اس نعمت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، مطالبہ کیا تھا، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دینا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، اے اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے پورے معاملات سے مجھے نجات دے دے، اس کے ظلم سے چھٹکارا دے دے، امن والی زندگی دے دے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی، انہوں نے بھی رب کا شکریہ ادا کیا۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں میں اپنے آپ کو، آپ بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا، ہم اس موقع پر اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو کہیں فراموش نہ کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ مولا جس نے اس دھرتی کے لیے قربانی دی ہے اس کی قربانی کو قبول فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، اور جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مقصد یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت، اس کے علاوہ نہ کسی اور کے سامنے سجدہ، نہ کسی اور کی بات قول اور فتویٰ ہے، اور زندگی اسلام کے مطابق ہے۔ باتیں بڑی کرنا چاہتا تھا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔